خداوند یسوع مسیح ناصری کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکاینا کا سلام۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور ہماری دعا یہ ہے کہ ایمان اور خداوند کا پیار اور خداوند کی نجات اور خداوند کا چھٹکارا فتح مند مسیحی زندگی آپ کی حصے میں ہو، اور آپ ہمیشہ 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 مسیح کے نور میں چلتے رہیں۔ ہم آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں عزیزو۔ خداوند کی آمد بڑی قریب ہے اور ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آج ہم جو سٹڈی کریں گے وہ لا اینڈ گریس سیریز میں آگے بڑھتے ہوئے، یعنی شریعت اور فضل کی سیریز میں آگے بڑھتے ہوئے ہم غلطیوں کے خط کو دیکھنا شروع کریں گے، بک آف گلیشینز۔ کل جو میں نے بتایا کہ قانون کا کون سا حصہ جو ہے ہمیں ماننا ہے، توریت میں یہ شریعت کو ہم نے پورے کے پورے کو ختم بھی نہیں کر سکتے، ہم چاہ کر بھی جو ہے وہ پورا مان بھی نہیں سکتے، اور پورا ہم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایون کہ جن لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ شریعت ان پر واجب ہے، یعنی یہودی لوگ، وہ بھی چاہیں تو پوری شریعت پر عمل کر ہی نہیں سکتے، اور کیونکہ بہت ساری چیزیں ابھی موجود ہی نہیں ہیں۔ ابھی ہم جائیں گے توریت کے اندر اور گلیشینز کے اندر، دیکھیں گے کہ پالوس رسول نے کیا باتیں وہاں پر کی، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ اس چیز کی وجہ سے مس گائیڈڈ ہو جاتے ہیں کہ پالوس رسول نے وہاں پر شریعت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ وہ لیٹر جو ہے غلطیوں کا جو ہے وہ شریعت کا اختتام ہے، سمجھو۔ تو وہیں سے جو ہے وہ یہ ساری تعلیم نکلی کہ اب ہمیں خدا کی تعریف نہیں کرنی، خداوند کی حضوری میں نہیں آنا، اور اب ہمیں جو ہے وہ اب ہمیں خداوند کی شریعت کو نہیں ماننا، اس کے حکموں کو نہیں ماننے کی ضرورت، کیونکہ ساری لعنت جو ہے ہم پر سے الگ ہو گئی، ہم پر سے جدا ہو گئی۔ ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ پیپل شوڈ نو دیٹ اینڈ پیپل ڈو ناٹ نو دیٹ۔ آئی ہیو سین دیٹ، میں نے بہت دفعہ دیکھا کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ غلطیوں کا خط جو ہے وہ شروع کہاں سے ہوا تھا، اس کا لکھنے کا مقصد کیا تھا۔ یہ ایکسپلینیشن بیسیکلی ایک آرگیومنٹ کی تھی جس کا ذکر اعمال 15 باب میں ہے۔ 15ویں باب میں جائیں آپ، بک آف ایکس چیپٹر 15، اعمال کی کتاب، اس کا 15واں باب، رسولاں دے کرتوے او دا 15واں ادھیائے، تو اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے کہ پھر بعض لوگ یہودیہ سے آ کر بھائیوں کو تعلیم دینے لگے کہ اگر موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے۔ پھر میں پڑھتا ہوں، لکھا ہے کہ بعض لوگ یہودیہ سے آ کر، یعنی یروشلم وغیرہ سے، بھائیوں کو تعلیم دینے لگے، یعنی ایمانداروں کو، کہ اگر موسیٰ کی رسم کے موافق تمہارا ختنہ نہ ہو تو تم نجات نہیں پا سکتے۔ بس جب پالوس اور برناباس کی ان سے بہت تکرار اور بحث ہوئی تو کلیسیا نے یہ ٹھہرایا کہ پالوس اور برناباس اور ان میں سے چند اور شخص اس مسئلے کے لیے رسولوں اور بزرگوں کے پاس یروشلم جائیں۔ بس کلیسیا نے ان کو روانہ کیا، اور وہ غیر قوموں سے رجوع لانے والوں کا بیان کرتے ہوئے غیر قوموں کے رجوع لانے کا بیان کرتے ہوئے فنیکے اور سامریا میں سے گزرے، اور سب بھائیوں کو بہت خوش کرتے گئے۔ جب یروشلم میں کلیسیا میں پہنچے تو کلیسیا اور رسولوں اور بزرگ ان سے خوشی کے ساتھ ملے، اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا جو خدا نے ان کی معرفت کیا تھا۔ مگر فریسیوں کے فرقہ میں سے جو ایمان لائے تھے، یعنی کہ یہ کون لوگ تھے جو یہ باتیں کر رہے تھے؟ یہ فریسیوں کے فرقہ کے لوگ تھے، فیریسیز تھے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ ان کا ختنہ کرانا اور ان کا موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دینا ضرور ہے۔ بس پالوس اور بزرگ اس بات پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور بہت بحث کے بعد پطرس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ پھر وہ پطرس کی ساری بات جو ہے وہ آگے آتی ہے۔ پھر یعقوب نے، جو کہ اس یروشلم کی کلیسیا کا ہیڈ تھا، اس نے یہ آخر میں فیصلہ دیا کہ 4 چیزوں سے جو ہے وہ 19ویں آیت میں لکھا ہے، بس میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو غیر قوموں میں سے خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں ہم ان کو تکلیف نہ دیں، مگر ان کو لکھ بھیجیں کہ بتوں کی مکروہات اور حرام کاری اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور لہو سے پرہیز کریں۔ یہ یعنی کہ فرسٹ یہ 4 چیزیں ہیں جو کہ ان سے پرہیز کرنا ہے ان کو آتے ہی، غیر قوموں سے جو آ رہے ہیں۔ اور لکھا ہے کیونکہ قدیم زمانہ سے ہر شہر میں موسیٰ کی توریت کے منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں، اور وہ ہر سبت کو عبادت خانہ میں سنائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو بحث یہ ہو رہی ہے کہ خداوند کا بندہ پالوس رسول، پطرس رسول، برناباس، یہ لوگ جو تھے یہ غیر قوموں میں جا کر انہوں نے منادی شروع کر دی، کیونکہ کرنیلیس کے فیملی کے جو ہے وہ ایمان لانے کے باعث نجات کا دروازہ غیر قوموں کی طرف بھی کھلا، اور لوگوں نے محسوس کیا کہ وہاں پر بھی بہت زیادہ ضرورت ہے خدا کے کلام کی، اور وہ لوگ نجات پا رہے ہیں۔ کیونکہ اس سے پہلے انجیل کی منادی صرف اور صرف جو تھی وہ یہودی لوگوں میں ہو رہی تھی،
اور یا یہ جو اسرائیلی ہیں ان میں ہوتی تھی، اور غیر قوموں کو ابھی نجات کے لیے میسیج نہیں گیا تھا۔ تو خداوند نے وہاں پر پطرس رسول کو جو چادر کے ذریعے بتایا کہ کسی آدمی کو، کسی جانور کو نہیں، کسی آدمی کو ناپاک نہیں کہنا، اور سب کو جو ہے وہ نجات کا پیغام دینا ہے۔ تو جب یہ بات ہو گئی، لوگوں نے ایمان لانا شروع کیا، تو یہ ہوا کہ کلیسیا کے اندر ایسے ایماندار آنے شروع ہو گئے جو کہ نامختون تھے، جن کا ابھی ختنہ نہیں ہوا تھا۔ تو وہاں پر ایسے لوگ بھی موجود تھے کلیسیا میں جنہوں نے کاہنوں میں سے اور فریسیوں میں سے نجات پائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ امیجن کریں کہ کلیسیا میں جو ان کے جو کلیسیائیں تھیں ان میں 3 طرح کے لوگ موجود تھے۔ ایک وہ موجود تھے جو کہ مثلا کہ عام یہودیوں میں سے آئے تھے، جیسے پطرس وغیرہ، اس کے ساتھ شاگرد مچھیروں میں سے، عام جو ہے وہ یہودیوں میں سے آئے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو کہ بہت ہی اعلیٰ جو عالم لوگ تھے ان میں سے آئے تھے، جیسے فریسی تھے اور کاہن تھے، ٹھیک ہے، یہ جو شریعت کے عالم وغیرہ یہ سب تھے۔ لیکن وہاں پر تیسرے بھی لوگ آنے شروع ہو گئے جو کہ غیر قوموں میں سے نجات پا کر آئے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ایسے لوگ جو تھے جو کہ فریسی تھے، یہ تھوڑے پراؤڈ بھی تھے، اور یہ اس چیز کے اوپر ان کو اپنی جو ہے ربینیکل تعلیم کے اوپر بڑا وہ زیادہ پرائڈ بھی تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہی ربینیکل تعلیم جو تھی یا ربیوں کے جو بنائے ہوئی چیزیں تھیں وہ وہاں پر کلیسیا کے اندر گھسانے کی کوشش کی۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ربیوں کی تعلیم یا ربینیکل تعلیم، تو میں خداوند کی شریعت کی بات نہیں کر رہا، میں ایک اور شریعت کی بات کر رہا ہوں جو کہ شریعت کے اوپر شریعت انہوں نے رکھی تھی، جس کو انسانی روایات کہتے ہیں، جس کو ہلاخہ کہا جاتا ہے۔ خدا کی شریعت کو تورا کہا جاتا ہے، اور ربیوں کی جو تعلیم ہے اس کو ہلاخہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہلاخہ سے مراد ہے کہ کام، یعنی کہ ہمارے جو کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں، یعنی کہ ورکس کہہ لیں۔ ہلاخہ سے مراد یہ ہے کہ چال چلن، اس کا یعنی کہ اردو کا کلوزسٹ ترجمہ یہی ہوگا۔ یا اورل تورا، جس کو زبانی توریت کہتے تھے، جو کہ توریت کے اوپر انہوں نے اپنے بنائے ہوئے تھے۔ جیسے مثلا کہ یسوع مسیح نے جو انجیلوں میں کنڈیم کیا ہے، وہ توریت کو نہیں کیا، وہ اورل توریت کو کیا، یعنی کہ زبانی توریت کو کیا۔ کیونکہ یہ فریسی کیا کہتے تھے کہ خدا نے توریت کے احکام دیے، اور پھر ربی آئے، خدا نے ان کو حکمت دی، اور جو ربی ہیں انہوں نے آ کر اوپر اپنے بھی احکام دیے، ٹھیک ہے، انہوں نے آ کر اپنے اوپر بنائے احکام تاکہ ان احکام کو ایکسپلین کیا جا سکے، یعنی کہ اپنی طرف سے خدا کی مدد کرنے کی کوشش کی، جس کو آ کر خداوند یسوع مسیح نے آ کر کنڈیم بھی کیا۔ اس کو کہا، جیسے وہ ہاتھ دھونے کی تعلیم کے والے سے تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہاتھ جو ہے وہ دھونے چاہیے، ٹھیک ہے، کھانا کھانے سے پہلے، ورنہ انسان ناپاک ہوتا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ نہیں، ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ کلام میں نہیں لکھا ہوا ایسے۔ ہاں، ہائیجینکلی تو چلو اچھی بات ہے ہاتھ دھوئیں، لیکن کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہ کہ جی لوگ سمجھتے ہیں کہ توریت میں یہ طہارت کیجیے، ہاتھ دھونے کی ریکوائرمنٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ فریسیوں کے ذہن میں تھا، خدا کے توریت میں یا خدا کے کلام میں نہیں تھا ایسا۔ تو خداوند نے یہی کہا تھا کہ تم اپنے باپ دادا کی روایتوں سے خدا کے کلام کو باطل کر رہے ہو، خدا کی یعنی کہ تمہیں خدا کی حکموں کو ماننا ہے، ربی کے حکموں کو نہیں ماننا۔ اور یہاں پر یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جب تک ختنہ نہیں کروائیں گے تب تک یہ لوگ نجات یافتہ نہیں کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ بحث ہوئی، اور پالوس اور برناباس نے ان کے ساتھ بحث کی، تکرار کی، اتنی زیادہ بڑھ گئی انطاکیہ کے اندر کہ یہودیہ سے یہ لوگ آئے ہوئے تھے پریچنگ کرنے کے لیے۔ یہ بھی فریسی بھی جو تھے مسیح پر ایمان تو لے آئے تھے اور ساتھ میں ایونجلزم کر رہے تھے، لیکن کیا کر رہے تھے کہ یہ اپنی بیچ میں چیزوں کی ملاوٹ، یعنی کہ اپنی جو اورل تورا تھی، ہلاخہ جو تھا، اپنی جو زبانی توریت تھی، اس کی منادی بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے۔ تو وہاں پر آ کے انہوں نے ان کو روکنا شروع کر دیا کہ نہیں، یہ ایماندار نہیں ہے، ان کا پہلے ختنہ کیا جائے۔ تو یہاں پر ایک تعلیم جو ہے وہ لاگو ہوئی، ایک تعلیم شروع ہوئی۔ وہ تعلیم کیا تھی کہ ختنہ نجات کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ نجات، ختنے کے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ بہت سارے پینتیکوسٹل بہن بھائی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جب تک لوگوں نے غیر زبانیں نہیں بولنی، سمجھو انہوں نے نجات ہی نہیں پائی۔ اب یہ غلط بات ہے، کیونکہ خدا کے کلام کے روح سے ایسا نہیں ہے۔ کلام یہ سکھاتا ہے کہ نجات کے لیے ایمان لانا ہوتا ہے، دل سے اور اقرار منہ سے کیا جاتا ہے، اور ایمان لانے کے سبب سے انسان جو ہے وہ نجات پا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں، چاہے وہ نعمتیں ہوں چاہے وہ ختنے ہوں۔
پولس رسول اور برناباس کا موقف یہی تھا کہ ایمان لاؤ تو نجات پاؤ گے، اور یہ چیزیں بعد کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا یہ موقف تھا کہ نہیں، تب تک جو ہے یہ ڈکلیئر نجات یافتہ نہیں ڈکلیئر ہوں گے جب تک ان کا ختنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پھر بحث اتنی بڑھ گئی کہ اس کو لے کر انہوں نے جا کر کلیسیا کے سامنے رکھا۔ اب کلیسیا نے اس چیز سے انکار نہیں کیا کہ ختنے کی اہمیت نہیں ہے۔ وہاں پر جب پطرس نے بھی اپنی گواہی دی کہ کس طرح غیر قوموں میں کام ہوا، تو یعقوب نے، جس نے یعقوب کا خط بھی لکھا ہوا ہے، وہ یروشلم کی کلیسیا کا ہیڈ تھا بیسیکلی۔ یروشلم کی کلیسیا کا جو پاسٹر کہہ لیں یا ہیڈ کہہ لیں یا جو فیصلہ کرنے والا جو شخص تھا، وہ یعقوب تھا، جو کہ جیمز تھا یہ جس نے لیٹر لکھا تھا، اور یسوع مسیح کا یہ ہاف بردر بھی تھا۔ تو یعقوب نے کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ امیڈیٹلی ان سے چھڑوائی جائیں، جو لوگ غیر قوموں سے آتے ہیں، ایمان لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نجات تو یہ ایمان ہی سے پائیں گے، لیکن اگر ان سے کچھ چھڑوانا ہے تو 4 چیزیں پہلے چھڑوائی جائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ بتوں کی مکروہات، ٹھیک ہے، یعنی کہ بتوں کے آگے کھڑی قربانی کا گوشت جو ہوتا ہے، اور بتوں کے آگے زناکاری جو کرتے ہیں، اور حرام کاری، گلا گھونٹے ہوئے جانور، اور لہو، یعنی کہ یہ 4 چیزیں۔ بلڈ نہیں کھا سکتے، جو کہ سارے زمانوں میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ بلڈ سے خدا نے منع کیا۔ گلا گھونٹے ہوئے جانور، یعنی کہ ذبح کیے ہوئے جانور کھانے ہیں، گلا گھونٹے ہوئے نہیں کھانے۔ اور بتوں کی مکروہات، یعنی کہ بتوں کے آگے جو قربانی کے گوشت ہیں وہ نہیں کھانے، اور حرام کاری جو ہے وہ اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اور آگے جا کر اس نے کہا کہ ہاں، یہ ختنے وغیرہ کا تو ٹھیک ہے، یہ چلے گا یہ سسٹم، یعنی کہ یہ بھی کروانا ضروری ہے، لیکن اس کا نجات سے کوئی تعلق نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ ہر شہر میں موسیٰ کی توریت کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں، اور ہر سبت کو عبادت خانوں میں توریت پڑھائی جاتی ہے، یعنی کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ اس نے کہا کہ پڑھایا جاتا ہے، یہ میچورٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ اب پولس رسول نے بھی یہی ثابت کیا اپنے ایکشنز کے ساتھ کہ ختنہ جو ہے وہ نجات کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جب ایک مسیحی ایماندار میچور ہو جاتا ہے تو وہ کروائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی کہ اس کو خدا کے حکم کے طور پر، میراث کے طور پر ہم نے دیکھنا ہے۔ یہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اعمال 16ویں باب میں جاتے ہیں، بک آف ایکٹس چیپٹر 16، اعمال یعنی کرتوے اس کا 16 باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے کہ پھر وہ دربے اور لسترا میں بھی پہنچا تو دیکھو وہاں تیموتیس نام کا ایک شاگرد تھا۔ یہ وہی ٹیموتھی ہے یا تیموتیس ہے جس کو پولس رسول نے 2 خط بھی لکھے۔ یہ پاسٹر تھا، ایونجلسٹ تھا اپنے چرچ کے، جس کو پولس رسول نے مقرر کیا، اور یہ پولس رسول کا شاگرد بھی تھا۔ لکھا ہے کہ اس کی ماں تو یہودی تھی جو ایمان لے آئی تھی، یعنی کہ مسیحی ہو گئی، مگر اس کا باپ یونانی تھا۔ وہ لسترا اور اکینیم کے بھائیوں میں نیک نام تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ باپ یونانی ہے، غیر قوم کا ہے، ماں جو ہے وہ یہودی ہے۔ مثلا ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی مسیحی نے غیر قوم میں شادی کی اور اب وہ دونوں ایمان لے آئے، تو ان کا جو بیٹا تھا تیموتیس وہ پولس رسول کے ساتھ ملتا تھا، اور وہ پولس رسول کی تعلیم پر عمل کرتا تھا، اور وہ آگے بڑھ رہا تھا خدا کے اندر۔ اب پولس رسول نے دیکھا کہ تیموتیس جو ہے وہ خدمت کے لائق ہو گیا ہے، اور اس کو مجھے ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اور تیسری آیت میں لکھے کہ پولس نے چاہا کہ یہ میرے ساتھ چلے، پر اس کو لے کر ان یہودیوں کے سبب سے جو اس کے نواح میں تھے اس کا ختنہ کر دیا، کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ اس کا باپ یونانی ہے، اور وہ جن جن شہروں میں اسے گزرتے وہاں کے لوگوں کو وہ احکام عمل کرنے کے لیے پہنچائے جاتے تھے جو یروشلم کے رسولوں اور بزرگوں نے جاری کیے تھے۔ بس کلیسیائیں ایمان میں مضبوط اور شمار میں روز بروز زیادہ ہوتی گئیں۔ تو کیا ہوا انہوں نے یعنی کہ یہ ثابت کیا میچورٹی کے ساتھ کہ تیموتیس جو ہے وہ بہت سالوں سے نجات یافتہ ہے، خدا کے کلام کو بھی پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اور اب وہ خدمت کے لیے جب جانے لگا تو اس کو انہوں نے سرکمسائز کر دیا، اس کا ختنہ کیا پولس نے، اور ساتھ میں لوگوں کو وہ 4 احکام دیے جو کہ کلیسیا کے بزرگوں نے کہے تھے کہ 4 چیزوں سے پرہیز کریں اور پھر باقی چیزیں آہستہ آہستہ زندگی میں آئیں گی۔ یہ جو ہے یہ بیک گراؤنڈ ہے غلطیوں کے خط کا، جہاں پر یہ بحث ہو رہی ہے اعمال 15 باب میں، ایکٹس چیپٹر 15 میں اور 16 میں، کہ غیر قوموں سے جو لوگ آتے ہیں نجات پانے کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے، ختنہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ختنہ کرنا چاہیے تو پھر کب کرنا چاہیے۔ یہ بھی جو ہے وہ پولس رسول نے دکھایا کہ ختنہ جو ہے ایک میچور مسیحی ایماندار جو ہے وہ اس کا وہ کر سکتا ہے اگر غیر قوم سے ہے، لیکن ہمیں ویسے کیونکہ ختنے کا نجات سے کوئی تعلق نہیں ہے،
ہمیں اپنے جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے ختنے ضرور کرانے چاہیے، کیونکہ اس سے وہ نجات نہیں پاتے، لیکن یہ نشان ہے کیونکہ خدا یسوع مسیح کا بھی ختنہ ہوا تھا، تو جو مسیح کرتا ہے یا ہوا اس کے ساتھ وہ ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ختنے کیوں کروائیں، ہم کون سا یہودی ہیں یا ہم کون سا شریعت پر عمل کرتے ہیں؟ تو وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کا تعلق فرما برداری اور خدا کی قوم کے ساتھ جڑنے سے ہے، نہ کہ اس کا تعلق نجات پانے سے۔ ختنے کو ختم کرنے کے لیے کیتھولک چرچ نے کیا کیا جب رومن کیتھولک چرچ آیا، روم آیا، کیونکہ غیر قوموں کا جو ہے وہ زور تب زیادہ ہو گیا تھا 300 سال کے بعد، انہوں نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بڑوں کے بپتسمے کو ختم کر کے بچوں کا بپتسمہ شروع کروایا۔ انہوں نے ختنے کو ریپلیس کرنے کے لیے بیسیکلی کہ اب ہمیں ختنہ کرنا نہیں پڑے گا، انہوں نے بچوں کو بپتسمے کی طرف لے کر گئے۔ تو یہ چیز جو تھی، یہ غلط چیز کلیسیاؤں میں آئی، یہ جو بچوں کے بپتسمے ہیں، بچوں کا مخصوصیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور میل جو چائلڈ ہے، جو میل بچے ہیں، ان کا ختنہ کیا جاتا ہے، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو توبہ کر کے وہ نجات پاتے ہیں اور ایمان لا کر بپتسمہ لے کر زندگی میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی غیر قوم سے شخص آتا ہے تو اس کو پھر جو ہے وہ، اگر وہ نامختون ہے تو اس کو جو ہے وہ پھر ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے نجات پانے کے لیے۔ لیکن بعد میں اگر وہ چاہے، جب نجات یافتہ ہو چکا ہے، ایماندار بن چکا ہے، خدا کے ساتھ چل رہا ہے، اور بعد میں اگر وہ چاہے کہ وہ اس رسم میں سے گزرے، تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے بالکل۔ اب غیر قوم میں سے مسلمان لوگ بھی ہیں جو آتے ہیں، تو اب ان کا تو آلریڈی ہوا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ اگر ہم ان کو پھر نہ شامل کریں اپنے لوگوں میں؟ نہیں، اسی لیے پولس نے کہا تھا کہ ختنہ بھی کوئی چیز نہیں، نامختونی بھی کوئی چیز نہیں، یعنی کہ نجات پانے کے لیے، عام زندگی کے لیے نہیں بلکہ نجات پانے کے لیے پولس نے کہا تھا کہ اگر کوئی نجات پاتا ہے تو اس کے لیے اس وقت ختنہ اور نامختونی بے معنی ہے، کیونکہ نجات کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل ہم غلطیوں کے خط کو آگے پڑھ کر پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اور کیا کیا باتیں پولس نے اس خط میں کی ہیں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین و شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ ہم خدا کے مقدس نام کو مقدس کہتے ہیں، اور خدا کا نام اور زیادہ جلال پائے، ہم سب کو اس کے جلال کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے۔ ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہوئے خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، اور خداوند کے پاک نام میں، اس کے نام کے مسح میں، اس کے روح کی ہدایت میں ایک دوسرے کو کور کرتے ہیں۔ ہم آخری زمانہ ہے، اور آخری زمانہ میں ہم ایک دوسرے کی دعاؤں کی اور خاص طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کی، شفاعت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آئیے انٹرسیسری پریئرز کے ذریعے ایک دوسرے کو خداوند کی حضوری میں لفٹ اپ کریں، اور خداوند کے نام میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایلیویٹ کریں، تاکہ ہمیں برکت ملے، ہم ایک دوسرے کو کور کریں، اور اس ساری خدمت میں ایک دوسرے کے ساتھی بن کر، ایک دوسرے کی قوت بن کر کھڑے ہوں۔ مقصد روحیں جیتنا ہے، مقصد یہ ہے کہ خدا کا نام جلال پر بہت سارے لوگ بادشاہی میں چلے جائیں، اور ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں، لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی بادشاہی میں جائیں، اور ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور ہر یہ امید اور یہ ایمان ہمیں رکھنا ہے، ہر چند کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہر شخص دنیا کا توبہ نہیں کرے گا، لیکن ہماری خواہش بھی یسوع کی طرح، خدا کی طرح، یہوشع کی طرح، ہمارے باپ کی طرح ہونی چاہیے کہ ہر شخص کی جو ہے وہ نوبت ضرور پہنچے، ہر شخص کو میسج ضرور مل جائے۔ ہم بک آف ایکٹس میں پڑھ رہے تھے گلیشینز کے اندر، اور گلیشینز کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو دیکھا ہم نے کہ کس طرح چیپٹر 15 جو ہے وہ موجب بنا گلیشینز کے لیٹر کا، اور غلطیوں کے خط کو بھی ہم نے جو ہے وہ ڈیٹیل میں دیکھنا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں، ایسے آیات ہیں جن کو سمجھنا بہت مشکل ہے ہمارے دوستوں کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے، لیکن ہم ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خدا کے جو حکم جو ہیں ان کو ماننا نجات کے لیے نہیں ہوتا۔ میں ایک دفعہ پھر ریٹریٹ کر دوں تاکہ آپ کو یہ چیز ازبر ہو جائے کہ خدا کے حکموں کو ماننا نجات کے لیے نہیں ہے۔ نہ ہی پرانے عہد نامہ میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہے، نہ ہی نئے عہد نامہ میں ذکر ملتا ہے۔ خدا کے حکموں کو ماننا جو ہے وہ فرما برداری کے لیے، تابع داری کے لیے ہے، کیونکہ جب بھی خدا نے حکم دیے، آپ اگر جا کر پڑھیں تو بار بار خداوند نے حکم دیتے وقت یہی کہا کہ میں خدا ہوں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں یہ حکم دے رہا ہوں، I am the one who is giving you and I am the Lord، یعنی کہ صرف اس وجہ سے ان حکموں کو مان لیا جائے کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں،
اور خدا نے دی ہیں تو یہی ہمارے لیے کافی ہے. جیسا ایک بہن نے کہا تھا کہ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خدا نے کہہ دیا ہے تو میں نے کرنا ہے, کہہ دیا ہے تو کہہ دیا. اب میرے لیے اس پہ کوئی کویشچن مارک پیچھے نہیں رہتا کہ اوہو پولوس کیا کہتا ہے, پطرس کیا کہتا ہے, فلاں کیا کہتا ہے, میرا پاسٹر کیا کہتا ہے. آپ کو سب سے زیادہ خوف اس کا ہونا چاہیے کہ خدا کیا کہتا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اسی خدا نے پولوس کو بنایا, اسی خدا نے پطرس کو بنایا, اسی خدا نے سب کو بنایا ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کیا کہتا ہے, اور خدا کی بات کو کوئی بھی بندہ رسول جو ہے خدا کا اور خدا کا خادم ریجیکٹ نہیں کر سکتا. ان حکموں کو ماننے کا تعلق تابع داری سے ہے, نجات سے نہیں ہے. راست بازی جو ہے وہ ایمان سے ہمیں حاصل ہوتی ہے, لیکن راست کاری جو ہے یعنی کہ راستی کی زندگی بسر کرنا خدا کی تابع داری میں شامل ہے. ہمیں قربانیاں لانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں یہودیوں کی مانند بننے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ربیوں کی تعلیم پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے چندہ, بلکہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہمیں خدا کے حکموں کو ماننا ہوگا. تو ہمیں جب بھی حکموں کو ماننا ہے, ہمیں خداوند یسوع مسیح کو فوکس بنا کر, یہوشوا کو فوکس بنا کر اپنے یعنی کہ ہمارے ماننے کا انداز ویسا ہو جیسا خداوند چاہتے ہیں, رادر دین کہ جیسا ربی یا کوئی پاسٹر یا کوئی ٹیچر یا کوئی رسول یا کوئی نبی یا استاد چاہتا ہو, بلکہ ویسا جیسا خداوند چاہتے ہیں ہمیں ویسے خداوند کے حکموں کو ماننا ہے. ہم اس فیصلے کو جو کہ کل ہم نے دیکھا تھا ادھر اعمال کی کتاب میں کہ 4 چیزوں سے منع کیا گیا تھا قوم کو اور ان ایمانداروں کو جو آ رہے تھے, اور مجھے یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ میں ان 4 چیزوں کو ایکسپلین تھوڑا اور فردر کروں تاکہ یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ وہ امیڈیٹ چیزیں کیا تھیں. آپ یہ دیکھیں کہ رسولوں کے نزدیک یہ 4 چیزیں سب سے مقدم ہو گئیں, یہ 4 چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہو گئیں, ضروری قرار پائیں کہ جو غیر قوموں میں سے آتے ہیں ان سے یہ 4 چیزیں تو ضرور ہی چھٹوائی جائیں تاکہ جو ہے وہ خدا کی برکت زندگیوں میں آئے. دیٹ مینس کہ توبہ کے ساتھ ساتھ یہ 4 چیزیں زندگیوں میں سے ختم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, ورنہ ہماری توبہ ہی رائے گاہ ہیں. تو اس کے بعد یعنی کہ یہ باقی چیزیں ثانوی ہوئی کہ باقی قوانین, باقی جو خدا کے حکم ہیں وہ تو ماننے ہی چاہیے ہوں گے, اور ان کو ماننا ہی پڑے گا ایونچولی. جب ہم اور سیکھتے جائیں گے, آگے بڑھتے جائیں گے, جتنا میچورٹی میں جائیں گے اتنا ہمارے لیے چیزیں سمجھنا اور ماننا ایزی ہو جائے گا. یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ 15:29 میں بھی لکھی ہوئی ہیں اور 15:20 میں بھی لکھی ہوئی ہیں. جب یعقوب نے کہا کہ یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ لکھا ہے کہ مگر ان کو لکھ بھیجیں کہ بتوں کی مکروہات اور حرام کاری اور گلا گھونٹے ہوئے جانور اور لہو سے پرہیز کریں. اور 29 آیت میں بھی لکھا ہے کہ تم بتوں کی قربانیوں کے گوشت سے, لہو سے, گلا گھونٹے ہوئے جانوروں اور حرام کاری سے پرہیز کرو, اگر تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے. اب یہ آگے جو سٹیٹمنٹ اس نے دی ہے یعقوب نے, جو خدا کا بندہ ہے اور یروشلم کی کلیسیا کا ہیڈ ہے, اس نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان سے تم پرہیز رکھو گے تو اپنے آپ کو بچائے رکھو گے. اب ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے, پرہیز کرو گے تو سلامت رہو گے. ٹھیک ہے, سلامتی جو ہے اس سے ملے گی, کیونکہ یہی 4 چیزیں ہیں مینلی جن کے ذریعے ابلیس ہمیں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے. روحانی جنگ میں بھی اس کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ بتوں کی قربانی کے گوشت کی بات ہو رہی ہے. قربانی کا گوشت جو ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے کیونکہ بائبل اس چیز کے بارے میں سختی سے منع کرتی ہے. میرے ساتھ دیکھیں 1 کرنتھینس, پہلا کرنتھیوں میں جائیں گے اور اس کے ہم دیکھیں گے چیپٹر نمبر 10 میں دیکھیں گے 10واں باب, پہلا کرنتھیوں اس کی 14ویں آیت. لکھا ہے کہ اس باب سے اے پیارے بھائی بت پرستی سے بھاگو. میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں, جو میں کہتا ہوں کہ تم آپ اسے پرکھو. وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ کیونکہ روٹی ایک ہی ہے, اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں, کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں. جو جسم کے اعتبار سے اسرائیلی ان پر نظر کرو, کیا قربانی کا گوشت کھانے والے قربان گاہ کے شریک نہیں؟ بس میں کیا کہتا ہوں کہ بتوں کی قربانی کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے؟ نہیں, بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو قربانی غیر قومیں کرتی ہیں, یعنی کہ یہ جو غیر قوموں کی بات ہو رہی ہے,
شیاطین کے لیے قربانی کرتے ہیں، نہ کہ خدا کے لیے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خدا کی غیرت کو جوش جلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زوراور ہیں؟ اب یہاں پر جو ہے بت پرستوں اور بت پرستوں سے جڑی ہوئی ہر رسم کی بات ہو رہی ہے، صرف قربانی کے گوشت کی بات نہیں ہو رہی۔ خداوند کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ جب ہم قربانی یعنی کہ مسیح جو ہے اصل قربانی فسح کا برا اس کا گوشت کھاتے ہیں اور اس کا خون پیتے ہیں، مینز کہ جب ہم ہولی کمیونین کے اندر شامل ہوتے ہیں تو اس کے گوشت کے مشابہ اور اس کے خون کے مشابہ روٹی اور مے میں شامل ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم پر یہ واجب نہیں ہے کہ ہم دوسرے یعنی کہ مذاہب کے جو دوسری رسومات ہیں ان میں شامل ہوں۔ اس میں ہر طرح کی قربانی شامل ہے۔ اس میں بتوں کے آگے جو ہے وہ رکھا ہوا گوشت، جیسے ہندو لوگ جو ہے وہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دیوالی پہ یا بیساکھی پہ سکھ لوگ جو کرتے ہیں، یہ جو بانٹتے ہیں، ہمارے ادھر یو کے میں یا یورپ میں یہ کافی بڑی ریلیز ہوتی ہیں۔ جب بھی ان کے اس طرح ایونٹس ہوتے ہیں تو بہت بڑی بڑی ریلیز ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ میں ہمارے کچھ دوست تھے تو ہم ان کے ساتھ جایا کرتے تھے گردوارہ میں، ادھر گردوارے میں، کیونکہ ہمیں شوق تھا۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہمیں کامن ملتی، وہاں پہ تو مسجدیں ہی ہیں زیادہ تو یا چرچز ہیں، تو ہم مسجد میں بھی کبھی نہیں گئے تھے۔ لیکن یہاں پر آ کر جب آپ آتے ہیں تو آپ کو ایک کلچرل شوق میں ملتا ہے اور ایک اچھا بھی لگتا ہے کہ آپ کو دوسرے مذہب کے لوگوں سے انٹریکشن کرنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ میں جانا شروع ہو گیا، ایک گردوارہ تھا اس کے اندر میں جاتا تھا، اور میں نے وہاں پر جا کر وہاں پر پرشاد اس کو کہتے ہیں، جو فری میل ہوتا ہے، وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ فری کھانا جو ہے 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے ایک دو دفعہ کیا کہ اس میں شامل ہو گیا، میں نے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا اور کھانے میں شامل ہوا۔ لیکن جب میں نے پھر ان آیات کو پڑھا تو پھر میرے لیے جو تھا وہ ایک آنکھوں کو کھولنے والی یہ چیز بنی، اور پھر میں نے توبہ کی اور میں نے خداوند سے معافی مانگی، کیونکہ زبور 141 میں ہم پڑھتے ہیں کہ کھاما نہ ہونا دے سواد لے کھانے، ٹھیک ہے۔ ہمیں صرف وہی نہیں کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے میرا بہن بھائی وہ قربانی کر رہا ہے گوشت تو اس کو نہیں ہم نے کھانا، ان کے جو عبادت گاہوں میں کھانے ویسے ہی سرو کیے جاتے ہیں ان سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ لوگوں کے یہ جو ایونٹس میں شامل ہو جاتے ہیں لوگ کہ جی ہم جو ہے وہ ریلیجس ہارمنی کے چکر میں ہم ان کی عیدوں میں بھی شامل ہوں گے، ان کی دیوالیوں میں، ان کی بیساکھیوں میں شامل ہوں گے، وہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے، اور اس چیز کو میں نے اپنی زندگی میں نے اپنے ایکسپیرینس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے لیے کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا کہ میں جا کے ادھر کھا سکتا فری میں ایک کھانا، لیکن اٹ وازنٹ اباؤٹ کہ وہ فری میں تھا یا نہیں، اٹ واز اباؤٹ فرینڈ شپ۔ اس ٹائم کہ دوست تھے ایک دو، ان کے ساتھ میں چلا جاتا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے گھروں میں جب بت پرستوں کی جو روایات ہیں یا بت پرستوں کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں یا ان کی سجاوٹیں جو ہیں یا ان کے جو ہے وہ جیسے ہم ونڈ چائمز کی بات کرتے ہیں لوگ لگاتے ہیں، یہ بت پرستوں کی ایک چیز ہے۔ لوگ جو ہیں وہ مختلف مذاہب کے لوگوں کی جو ہیں وہ تصاویر یا ان کے ایونٹس کی تصاویر یا ان کے ایونٹس کے ڈیکوریشن پیسز جو اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، وہ بھی کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ سب بتوں کی قربانی سے مترادف ہے کہ بتوں کی قربانی سے ہمیں خدا نے پرہیز کرنے کے لیے کہا ہے، ہمیں خدا نے مکسنگ سے دور رہنے کے لیے کہا ہے۔ اور خدا کی جب ہم حکموں میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہر چیز کی مکسنگ کے اندر خدا نے کہا تھا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ دو طرح کا دھاگا مکس نہیں کرنا، خدا نے کہا تھا کہ دو طرح کا جو ہے وہ دھاگا مکس نہیں کرنا، دو طرح کا بیج جو ہے ایک کھیت میں نہیں لگانا، یعنی کہ مکس نہیں کرنا۔ اور ہر چیز کی مکسنگ سے خداوند نے ہمیں سختی سے منع کیا، کیونکہ خداوند کو مکسنگ سے نفرت ہے۔ یہ نیم گرم حالت ہوتی ہے کہ نہ آپ ٹھنڈے ہوتے ہیں نہ آپ گرم ہوتے ہیں۔ یسوع نے بھی آ کر پھر یہی چیز دوبارہ ری ایکسپلین کی کہ ایک شخص دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، ایک چشمہ سے دو طرح کا پانی جاری نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا کلیئر جو ہے میسج خداوند یسوع مسیح ناصری نے، یہوشوا نے دیا۔ یسوع مسیح توریت کے انہی احکام کو ری ایٹریٹ کر رہے تھے، دوبارہ جو ہے وہ ایکسپلین کر رہے تھے، جب وہ کہہ رہے تھے کہ ایک شخص دو طرح کے مالکوں کی خدمت یا دو طرح کا پانی ایک چشمہ سے نکلنا یہ ناممکن ہے، یا تو ایک کے ساتھ لگا رہے گا یا دوسرے کے ساتھ لگا رہے گا۔ اور یہی چیز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح زندگیوں کو برباد کرتی ہے۔
جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی. آپ یہ دیکھیں کہ جسمانی طور پر جو لوگ ایک سے زیادہ تعلقات بنا لیتے ہیں زندگیوں میں، وہ جو ہے وہ بربادی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، خدا اس سے خوش نہیں ہوتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ روحانی طور پر بھی جب ہم ایک خدا سے بڑھ کر ہم دوسرے مذاہب کے ساتھ میل جول جب رکھنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے مذاہب کی رسومات میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا پھر ان کی جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ ہمارا یعنی کہ تھوڑا سا بھی لنک بننا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کام ٹھیک نہیں ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو سیلیبریٹلی چیزیں ہیں، ہم ٹھیک ہے ہم قربانی کا گوشت نہیں کھا رہے، لیکن ان کی مٹھائیاں، ہم ان کی سوئیاں، ان کی جو سیلیبریشن کے جو مٹھاس والی چیزیں ہیں، وہ اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں. لیکن نہیں میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے. ابلیس آپ کو کبھی بھی کڑوی چیزیں نہیں دے گا تاکہ اس کو آپ منہ سے نکال باہر پھینکیں. ابلیس ہمیشہ آپ کو جو ہے وہ چیز کو خوبصورت بنا کر ہی آپ کے سامنے لے کر آئے گا تاکہ اس کو آپ فوراً اپنا لیں، لیکن ایسا کرنا جو ہے وہ خداوند کے حضور میں ٹھیک نہیں ہے. بتوں کی قربانیاں جو ہیں وہ خداوند نے سختی سے منع کی ہیں. پرانے عہد نامہ میں بھی بنی اسرائیل کے ڈاؤن فال کا سبب یہی بنا تھا کہ جب انہوں نے استارات دیوی کو اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیا تھا، اور انہوں نے جو ہے ویسے کام کیے جو خداوند کی حضوری میں مکروہ تھے، اور خداوند کو نفرت تھی ان چیزوں سے، اور خداوند نے ایونچولی ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور کر دیا. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ نئے عہد نامہ میں بھی آ کر رسولوں نے یہ بڑا کلیئرلی جو ہے وہ بتایا ہے کہ بتوں کی قربانیوں سے، بتوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیزوں سے دور رہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، بائبل میں لکھا ہے کہ دنیا کے معبود محض بت ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، نہ وہ سنتے، نہ وہ بولتے ہیں. اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ جو جس کے آگے سر جھکاتا ہے، جس کی پوجا کرتا ہے، وہ ویسا سا ہی ہو جاتا ہے. اور یہ ڈسیبلٹیز اور یہ سب کچھ جو ہے، یہ بیماریاں، کمزوریاں، بدروہوں کا جو سسٹم ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ جب ہماری زندگیوں میں بت پرستی پائی جاتی ہے، ہر طرح کی بت پرستی. جب خدا سے زیادہ مقدم کوئی اور چیز ہو جائے ہماری زندگی میں، وہ بھی ایک بت ہے. تو ہر طرح کی بتوں کی قربانی جو ہے، آلائش جو ہے، ہماری زندگی سے دور ہونی چاہیے. کیونکہ کیا ہوگا نقصان کہ ہم پھر ان بتوں کی مانند ہو جائیں گے، ڈم اور گونگے بہرے، اور ہماری جو روحانی خاصیت ہے گونگے بہرے ہونے کی وجہ سے، یعنی روحانی طور پر گونگے اور بہرے اور اندھے ہونے کی وجہ سے، ہمیں پھر خدا کے کلام سے دوری ہماری زندگیوں میں آ جائے گی. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب پاک چیز کو جب چھوا جاتا تھا، بائبل میں لکھا ہے کہ جب ہیکل کے جو ظروف تھے وہ پاک تھے، مذبح پاک تھا، جب اس کو چھوتا تھا کوئی ان چیزوں کو تو وہ پاک ٹھہرتا تھا. اسی طرح جب ہم ناپاک چیزوں کو چھوتے ہیں، ناپاک چیزوں کو اپنی زندگیوں میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، ناپاکی کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، بت پرستی کو، تو پھر ہم ناپاک ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب ہم خدا کا نام اپنے ہونٹوں سے لیتے ہیں تو ہمارے ہونٹ، ہمارا پورا بدن، ہماری پوری روح، بدن، جان جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ہم غیر معبودوں کا نام اپنے ہونٹوں سے لیتے ہیں تو اس طرح ہمارا پورا بدن، روح، بدن، جان جو ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے. تو ہر طرح کے بتوں سے جڑی ہر ایک چیز کو اپنی زندگیوں سے ہمیں دور کرنا، بھگانا ہوگا، کیونکہ یہ خداوند کے بندہ یعقوب رسول کا حکم بھی تھا، کلیسیا کا یہ متفقہ فیصلہ تھا. ہم جب پالوس رسول کی آیات کو پڑھتے ہیں تو ہم ایک دم اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا وہ چنا ہوا بندہ تھا، اور یہ یعقوب رسول جو ہے یہ بھی خدا کا چنا ہوا بندہ ہے، اور اس حکم کو بھی ہم نے ماننا ہوگا اور اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا. خداوند خدا آپ کو بڑی برکت دے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین. خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کا سلام، اور خدا کا بے حد شکر ہو، خداوند کی تعریف ہو، سارا جلال یسوع نام کو ملے. اور ہم اپنے تمام عزیز و بہنوں، بھائیوں، دوستوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند آپ سب کو اپنی برکتوں سے مالا مال رکھے اور اپنے ہاتھ کے نیچے رکھے. جو سلسلہ جاری و ساری ہے کلام کا، لا اینڈ گریس، یعنی توریت اور فضل، شریعت اور فضل کے حوالے سے ہے کہ آیا جب ہم فضل کے دور میں ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پر مسیح کا فضل ہوا ہے، تو کیا ہمیں خدا کی شریعت کو ماننا چاہیے، یا کیا شریعت ہم سے بالکل ختم ہو گئی، یا پھر یہ ہے کہ شریعت کو اگر ماننا ہے تو کس حد تک ہم مان سکتے ہیں، کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم پر لاگو ہیں اور کیا نہیں. ہم نے کل دیکھا تھا کہ کس طرح پیدائش کی کتاب میں، بک آف جینیسس یعنی اتپتی کی جو کتاب ہے، اس میں کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیفور موسیٰ کے، یعنی موسیٰ نبی سے پہلے کے تمام لوگ تھے، کس طرح خدا کے حکموں کو نہ صرف جانتے تھے بلکہ وہ کلیئرلی مانتے بھی تھے، اور ان کی زندگی میں بڑا کلیئرلی خدا کے حکموں کی پریزنس ہم دیکھتے ہیں. ہم ابھی ساتھ میں جو بک آف ایکٹس ہے، اعمال 15 باب،
اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں اس کی 29ویں آیت میں کہ یہ جو 4 چیزیں خدا نے منع کی تھیں اپنے لوگوں کو، اور کلیسیا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 4 چیزیں اسٹریٹ وے ان کو چھوڑنی ہی پڑیں گی، اور اس کی مناہی جو ہے وہ کی گئی، اور اس میں تھا بتوں کی قربانیوں کا گوشت، یعنی قربانیوں بتوں سے جڑی ہوئی، بت پرستی سے جڑی ہوئی چیزیں، اور ان کے آگے جو رسومات ادا کی جاتی ہیں۔ دوسرا تھا گلا گھونٹے ہوئے جانور اور لہو، جو کہ کل ہم نے اس کے بارے میں سیکھا کہ لہو کیوں ہمیں نہیں کھانا، کیونکہ لہو میں جان ہے، اور کس طرح بائبل ویری کنسسٹنٹلی، بہت کنسسٹنسی سے یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ سے پہلے، موسیٰ نبی کے بعد اور یسوع مسیح کے بعد بھی کلیئرلی ہمیں ڈیفائن کرتی ہے کہ لہو جو ہے اس کو نہیں کھا سکتے، اور کس طرح تھرو آؤٹ بائبل میں اس چیز کا ذکر ہے۔ اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں کے بارے میں بھی، یعنی کہ ذبیحہ کھانے کا حکم ہے، ایون کہ حلال جانور بھی جب ہم کھائیں تو وہ صحیح طریقے سے ذبح کیا ہو تو ہی بہتر ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے کلچرز میں، ہمارے ادھر ویسٹرن کلچر جو ہے، یورپین کلچر ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ وہ سٹن گن کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جانور کو ادھر ہی مار دیتے ہیں، سٹن کر دیتے ہیں۔ تو آج ہی بلکہ ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ سوال ہماری ایک عزیز بہن نے کیا کہ جو ہے یہ انگلش جو دکانیں ہیں ان سے بیف لیا جاتا ہے تو وہ اس کا کیا سسٹم ہے، تو ہم نے یہی کہا کہ چونکہ اس میں سے خون نہیں نکالا گیا اس لیے ہم بیف سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جہاں سے لیا جا رہا ہے وہاں پہ ضرور آپ نے چیک کرنا ہے۔ چوتھا پوائنٹ انہوں نے کہا تھا کہ حرام کاری سے پرہیز کرو، اور لکھا ہے کہ تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو سلامت رہو گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے، کیونکہ یہ جو لوگ بات کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے آ کر جو طلاق کا قانون دیا تھا، تو موسیٰ کے دور میں طلاق جو تھی ہر چیز کے لیے طلاق دے دی جاتی تھی، لیکن یسوع مسیح نے آ کر جو ہے طلاق کو ختم کر دیا، تو ایسا نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے آ کر طلاق کو ختم نہیں کیا تھا، لیکن طلاق کے بارے میں بتایا تھا کہ ایک ہی صرف ریزن ہے جس کی وجہ سے طلاق دی جا سکتی ہے، اور یہی چیز پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یعقوب نے، جو کہ کلیسیا کا بزرگ تھا، یعنی کہ یروشلم کی کلیسیا کا ہیڈ جو تھا، بشپ کہہ لیں یا رسول کہہ لیں یا پاسٹر کہہ لیں، وہ یعقوب تھا شاگردوں میں سے، جو یعقوب یوحنا کا بھائی یعقوب نہیں، دوسرا یعقوب جس نے خط لکھا تھا، جو کہ خدا یسوع مسیح کا اسٹیپ بردر تھا، مقدسہ مریم کا وہ بیٹا تھا، اور وہ یسوع مسیح کا اسٹیپ بردر تھا، یعنی کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے بعد مریم اور یوسف کے جو اپنی اولاد ہوئی تھی اس میں سے ایک تھا، اور وہ یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے بھی تھا۔ اور یہودا بھی جو یہ کہ یسوع مسیح کے شاگردوں میں تھا، جس نے خط لکھا تھا یہودا کا عام خط، وہ بھی یسوع مسیح کے بھائی یعنی کہ اسٹیپ بردر کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یہ پولوس نے بھی اپنے غلطیوں کے خط میں بڑا کلیئرلی کہا کہ جب وہ ملتا ہے پطرس سے، اور پھر لکھا ہے کہ پھر میں خداوند کے بھائی یعقوب سے ملا، یعنی یسوع مسیح کے جو اسٹیپ بردر ہیں ان سے ملا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے وہ کنواری مریم سے ہوئی، لیکن اس کے بعد جو ہے مقدسہ مریم سے اولاد جو ہے وہ پھر بعد میں ہوتی ہے، اور جو مقصد تھا مسیح کو دنیا میں لانے کا چونکہ وہ پورا ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے یہ یعنی کہ اولاد پھر ہوتی ہے۔ اور یوسف کا جو ایک اور نام تدئی بھی تھا، جس کو کہا گیا کہ یعقوب اور یہودا جو تھے وہ تدیس یا تدایوس کے جو بیٹے تھے، تدئی کے بیٹے تھے، اور تدایوس جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کی طرف سے۔ یوسف بڑا راست باز آدمی تھا، جو کہ خداوند یسوع مسیح کا لے پالک باپ تھا، مقدسہ مریم کا جو شوہر تھا، تو وہاں پر تدیوس جو ہے اس کے بیٹے لکھا ہوا ہے۔ پر یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ حرام کاری اس لیے منع کی گئی کیونکہ یہ بہت بڑا سن ہے، اور خداوند کے نزدیک جتنے بھی گناہ ہیں ان میں سے سب سے بڑے 2 گناہ ہیں، قتل اور حرام کاری، اور یہ ایسے گناہ ہیں جس میں سے چھٹکارا بڑی مشکل سے، قتل کا تو کوئی قربانی بھی نہیں تھی اور حرام کاری کی بھی نہیں، اور یہ چیزیں جو تھیں وہ خدا کے نزدیک بہت مکروہ تھیں۔ اور یہ غلط فہمی ہے کہ موسیٰ نے ہر ریزن کے لیے طلاق کا کہا تھا کہ جو جب دل چاہے جو جس کا ہے وہ طلاق دے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسی پرانے عہد نامہ میں ملاکی کی کتاب میں خداوند نے کہا تھا کہ مجھے طلاق سے نفرت ہے، سخت نفرت ہے۔ پرانے عہد نامہ میں ہی خداوند نے اس چیز کو بڑا کلیئرلی بتایا ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے آ کر کیا کہا متی کی انجیل 5ویں باب میں، کیونکہ میں کافی دیر سے چاہ رہا تھا کہ اس ٹاپک کو بھی جو ہے وہ بتاتا چلوں، لکھا ہے کہ 31ویں آیت کے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے سے طلاق نامہ لکھ کر دے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا
کسی اور سبب سے چھوڑ دے تو وہ اسے زنا کراتا ہے، اور جو چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرتا ہے وہ زنا کرتا ہے۔ سو کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو چھوڑتا ہے تو اس کے لیے صرف ایک ریزن جو ہے وہ ویلڈ ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ریزن، صرف اگر کسی کو کوئی اور عورت اچھی لگ گئی، یا کسی اور فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے، یا خوبصورتی کی وجہ سے، یا کم خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس طرح کے تو کوئی بھی ریزن ہو سکتے ہیں، اگر وہ ایسا کرتا ہے کہ کسی یعنی کہ ویلڈ نکاح کو وہ توڑ کے اور چھوڑ دیتا ہے، تو وہ پھر غلط بات ہے خداوند نے کہا۔ لیکن ہم آگے جا کر پہلا کرنتھیوں 7ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا کا بندہ پالوس جو ہے اس چیز کو دوسرے لیول پہ ایکسپلین کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر کسی عورت کا مرد جو ہے وہ ایمان والا نہ ہو، یا کسی شخص کی بیوی ایمان والی نہ ہو، اور پھر لکھا ہے کہ ایونچولی اگر وہ چھوڑ کے جانا چاہے تو اس کو چھوڑ دیں، یعنی کہ اس کو جانے دیں۔ اب یسوع مسیح نے کہا ہے کہ حرام کاری کے سوا جو ہے وہ طلاق نہیں ہو سکتی، تو کیا پالوس رسول وہاں پر کوئی اور آئیڈیا دے رہے ہیں؟ نہیں، پالوس رسول بھی اسی کو کور کر رہے ہیں، کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ بت پرستی بھی 2 لیول پہ ہے، حرام کاری بھی 2 لیول پہ ہے۔ ایک جسمانی حرام کاری جس میں آپ اپنے ساتھی کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دوسری روحانی حرام کاری جو کہ بت پرستی ہے، جس میں آپ خداوند خدا کے علاوہ کسی اور معبود کے آگے جھکتے ہیں، اس کو روحانی حرام کاری جو ہے وہ کہا گیا۔ سو اسی لیے پولس نے کہا تھا کہ اگر کوئی غیر مذہب کا ہو جاتا ہے یا غیر مذہب سے ہے اور وہ جانا چاہتا ہے تو اس کو جانے دو، کیونکہ وہ روحانی حرام کاری کا شکار ہے۔ تو یہ فارمولا صرف ان مردوں پہ لاگو نہیں ہوتا کہ اگر آپ کوئی مرد ہے اور اس کی بیوی سے یہ غلط کام ہو، یہ بیوی پہ بھی لاگو ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس حرام کاری کا شکار ہو جائے، جسمانی یا روحانی، یعنی کہ اگر وہ کسی اور جو ہے وہ رشتے میں منسلک ہو جائے جسمانی طور پر، یا پھر کسی اور معبود کے آگے جھک جائے اور وہ انکار کر دے خداوند کا، تو وہ جو بیوی ہے وہ پوری طرح حق بجانب ہے کہ وہ اس سے اپنا قطع تعلق کر کے طلاق جو ہے وہ اس کے ساتھ لے سکتی ہے۔ اور پھر لیکن وہ جو بیوی ہے وہ پھر شادی کر سکتی ہے، لیکن اس کا جو شوہر ہے چونکہ اس نے غلط کیا تو وہ دوبارہ شادی کرے گا تو وہ حرام کاری میں پڑے گا، لیکن بیوی کے پاس لیگل رائٹ ہے۔ آن دی ادر سائڈ اگر ایک عورت ہے جس سے ایسی غلط کاری میں پڑ گئی ہے، وہ یعنی کہ اگر وہ حرام کاری میں پڑ گئی ہے یا بت پرستی میں چلی گئی ہے، غیر معبودوں کی ہو گئی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اس شخص کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ اس سے اپنا قطع تعلق کر لے، اور پھر وہ آزاد ہے کسی اور کا ہونے کے لیے۔ لیکن آن دی ادر سائڈ خداوند کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند قربانی سے زیادہ رحم کو پسند کرتا ہے۔ سو ہمارا جو سب سے پہلا ایٹیٹیوڈ جو ایسی سچویشنز میں اسپیشلی جب لوگ پڑھتے ہیں، اور یہ بڑی کامن سچویشنز ہیں ہماری جو روزمرہ زندگی میں، کچھ لوگوں نے ان چیزوں کو ڈائریکٹلی فیس کیا ہے، کچھ لوگوں نے انڈائریکٹلی فیس کیا ہے کہ ان کے کوئی بہن بھائی یا دوست یا احباب میں سے کسی کی فیملی میں یہ سچویشن ضرور رہی ہے۔ تو دونوں سچویشن میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو آج اس کا جواب ملے کہ خداوند نے کیا الاؤ کیا اور کیا الاؤ نہیں کیا۔ سو یہی چیز جو تھی کلیسیا میں بڑا کلیئرلی خداوند کے لوگوں نے ڈیفائن کی تھی کہ حرام کاری سے جو ہے وہ دور رہنا ہے، یہ چیزیں جو ہیں وہ ہماری زندگیوں میں نہیں آنے چاہیے۔ اور سب سے بڑا جو ہمارے پاس کہہ لیں کہ کوشن ہے، یا ہمارے پاس سب سے بڑا سپورٹ ہے، وہ خدا کی شریعت ہے، خدا کا کلام ہے، کیونکہ بائبل ہمارے یعنی کہ اگر خدا کے حکموں پر عمل کریں گے تو پھر ہم سے یہ چیزیں سرزد نہیں ہوں گی۔ اسی لیے خداوند کے بندہ یعقوب نے رسول نے کہا تھا کہ یہ 4 چیزیں چھوڑ دیں، اور پھر ہر سبت کے موقع پر خدا کی شریعت جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ سو باقی چیزیں آہستہ آہستہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس قانون کا جو حرام کاری کا جو قانون تھا، اس کا تعلق ڈائریکٹ پڑوسی سے محبت سے ہے۔ لکھے نا کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا، اس کے مال کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرنا۔ تو اگر ہم خدا کے حکموں کو صحیح طریقے سے سمجھ جائیں اور صحیح طریقے سے ماننا شروع کر دیں، اور اس کا جو ایسنس ہے یعنی کہ خداوند اپنے خدا سے ڈرنا، اور اس کو سارے دل، ساری جان، طاقت اور عقل سے محبت رکھنا، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھنا، یہ 2 چیزیں جس کے اوپر پوری شریعت کا دار و مدار ہے، اگر ہماری زندگی کا پلر یا سیٹنگ سٹون بن جاتی ہیں، ہماری زندگی کا جو ہے وہ میجر پوائنٹ بن جاتی ہیں، تو پھر خود بخود یہ چیزیں ہماری زندگیوں سے جانا شروع ہو جائیں گی۔ ابھی کل ہی ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے یہی کہا کہ
یعنی کہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں ان کی زندگی سے جو تھی وہ چلی گئیں، مثلا کہ گناہ اور ڈفرینٹ کی عادتیں جو تھی، ڈفرینٹ ٹائپس کی عادتیں جو تھیں، وہ کس طرح جو ہے وہ جب ہم خداوند میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ ہمیں نکالتا ہے، اور کس طرح ابلیس بھی ان چیزوں کے اندر ہمیں سب سے زیادہ پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ جو ڈینجرس آزمائش ہے وہ ہماری سیکشولیٹی کے گرد ہے، ہماری جو ہے وہ بدنی خواہش جو ہے اس کے گرد ہے، کیونکہ اس آزمائش سے کوئی بھی انسان چھٹا ہوا نہیں ہے۔ دنیا میں اگر 7 بلین لوگ ہیں تو وہ ہم سب یا تو میل ہیں یا فیمیل ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہماری ایک رغبت ہے، خواہش ضرور ہے جسم کی، تو اس آزمائش سے کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں۔ دولت کی اگر بات کر لیں، شہرت کی یا اور جو ہیں چیزیں، تو اس میں کچھ لوگ جو ہیں اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں یا کچھ نہیں رکھتے، یہ ایک پرسنل انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی آزمائش ہے جس میں ہر شخص جو ہے وہ گر سکتا ہے، کیونکہ یہ ہم سب کی پرسنل لائف سے اس کا تعلق ہے۔ تو اس لیے یعنی کہ اس چیز کو اگر بچنا ہے اس چیز سے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ بڑا ہمارے پاس جو مدد درکار ہے یا مدد موجود ہے، وہ خداوند کا پاک روح ہمیں خدا کے حکموں پر جب عمل کرواتا ہے تو پھر ہماری زندگیوں میں سے یہ چیزیں نکلتی ہیں۔ سو ہمیں یہ کلیئرلی اب دیکھنا ہے کہ غیر قوم میں سے جو لوگ آتے ہیں، اسپیشلی جو مختلف اقوام میں سے آتے ہیں، تو ہمیں بھی وہی فارمولا اپلائی کرنا ہوگا جو کہ ابتدائی کلیسیا نے اپلائی کیا تھا، کہ کس حد تک ان سے ایک دم جو ہے وہ پہلا سٹیپ کے طور پر جو ہے وہ یہ چیزیں کروائی جائیں، ان سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے کہ وہ کیا چھوڑیں، تو یہی ان سے چھڑوایا جائے جو لوگ مسیحیت میں آتے ہیں، کہ بتوں کی قربانیاں، یعنی کہ اپنے برے مذاہب جو ہیں، اپنے غلط تعلیمات جو ہیں، ایسے روایتیں جو ہیں جن کو وہ کیا کرتے تھے، اس کو اپنی زندگیوں سے نکال باہر کریں۔ مثلا اگر ایک شخص ہندوازم سے آتا ہے تو یہ دیوالیاں اور یہ جو کروا چوتھ اور یہ سب چیزیں جن سے ہندوازم کا تعلق ہے یا بت پرستی کا تعلق ہے، وہ اپنی زندگی سے دور کرے۔ اس کے ساتھ جڑی ہوئی جو کھانے پینے کی جو رسومات ہیں ان کو اپنی زندگی سے دور کرے۔ دوسرا جو ہے اس کو پاک اور ناپاک کی سمجھ ہونی چاہیے۔ لہو اور گلا گھونٹے ہوئے جانوروں کا کلیئرلی لکھا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اس سے پرہیز کیا جائے، اور اسپیشلی جو لوگ ایسے کلچر سے آتے ہیں جو کہ ناپاک جانوروں کو کھاتے ہیں، مثلا اگر کوئی کورین شخص آتا ہے تو وہ سانپ اور بندر اور کتے یہ کھاتے ہیں یہ لوگ، تو ان کو جو ہے وہ اس چیز سے انکار کرنا ہوگا، اپنی زندگی سے وہ چیز نکالنی ہوگی، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور تیسرا جو ہے یعنی چوتھا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے تمام رشتوں سے، ایسی تمام سول ٹائز کے ساتھ، ایسے تمام جو ہے وہ تعلقات سے انکار کرنا ہوگا جو کہ خدا سے دور لے جانے کا موجب ہے، یا پھر اگر ایسے لوگوں کی زندگیوں میں ایسے کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم ویسٹرن کلچر میں رہتے ہیں تو یہاں پر لوگ بغیر شادی کے ہی رہتے ہیں اور ان کے کئی بچے بھی ہو جاتے ہیں، تو اگر وہ شخص خداوند میں آتا ہے تو ان کو پھر چاہیے کہ اپنے جو تعلقات ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کرے اور ایسے تعلقات میں چلے جو کہ خدا کے نزدیک پسندیدہ اور قابل قبول ہیں۔ اگر ایسے لوگ ہیں جو کہ صرف جسمانی تعلق میں رہتے ہیں اور ساتھ ہی رہتے ہیں لیکن شادی شدہ نہیں ہیں، وہ خداوند میں آ گئے ہیں، تو جو ان کی پرانی زندگی تھی وہ تو معاف ہوگی، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ پھر شادی کر لیں اور خداوند کی حضوری میں ٹھیک طریقے سے زندگی بسر کریں۔ لیکن اگر کوئی ایماندار شخص حرام کاری میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے واپس آنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں خداوند نے سکھائیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ آگے جو ہے وہ جو شریعت کی باتیں ہیں، خدا کے حکموں کی باتیں ہیں، کلام کی باتیں ہیں، وہ تو سکھائی ہی جاتی ہیں ہر ہفتے، ہر سبت، خداوند کی کلیسیاؤں میں، خداوند کے گھر میں۔ اور یہ جو چیپٹر تھا یہ جو ہے وہ سیاق و سباق ہے گلیشینز کی کتاب کا، گلتیوں کے خط کا، کیونکہ اس کا موضوع یہ بنا تھا کہ یہودیہ سے جو لوگ آئے تھے، فریسیوں میں سے جنہوں نے خداوند کو قبول کیا تھا، انہوں نے آ کر کلیسیا کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ جن لوگوں کا ختنہ نہیں ہوا وہ نجات یافتہ نہیں ڈکلیئر ہوں گے، اور جو لوگ نجات یافتہ کہلوانا چاہتے ہیں اور ایمان لے کر آئے ہیں، ان کو اس سے پہلے کہ کچھ اور کریں یا مسیحی کہلائیں یا ایماندار کروائیں، ان کو ختنے میں سے گزرنا پڑے گا۔ اور پالوس رسول نے اور باقی کلیسیا نے اس چیز کو کلیئرلی ڈینائی کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، نجات پانے کے لیے ختنہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن بعد میں پالوس رسول نے اس کو پھر ری ڈیفائن کیا کہ کس طرح اس کا تعلق جو ہے نجات یافتہ زندگی سے ہے، اور اس کا تعلق فرما برداری کے ساتھ ہے، نہ کہ راست بازی کے ساتھ۔ راست بازی کے لیے ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔
کل سے ہم جو ہے وہ غلطیوں کے خط کو غور سے دیکھنا شروع کریں گے، اور اس کی ایک ایک چیز کو ہم ایک ایک آیت کے اندر جو ضروری آیتیں ہیں جو کہ ڈیفائننگ ورسز ہیں، جن کے اندر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کیا خدا کی شریعت ہم پر لاگو ہوتی ہے یا نہیں، اور بہت ساری کنفیوزنگ پوائنٹس ہیں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، ان کو ہم سیکھنا شروع کریں گے۔ خداوند خدا آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کی زندگیوں میں خدا کا کام ہوتا چلا جائے، اور خداوند خدا آپ کے ساتھ ہو۔ آئیے خدا کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور تابع داری میں رہیں تو برکت پائیں گے۔ آمین۔ سب کو تحسین اور شکاینا کا اسلام خداوند یسوع مسیح ناصری کے بابرکت اور جلالی نام میں ہم خدا کی حضوری میں خداوند کے نام کو مقدس، معظم اور عظیم کہتے ہیں۔ خداوند خدا جو بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ ہم خداوند کے سامنے حاضر ہیں، تمام برکتوں نعمتوں کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں جو خداوند نے دی ہیں۔ آج سے جو ہے وہ لا اینڈ گریس کی جو سیریز کا سب پورشن لیٹر آف گلیشینز جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے، غلطیوں کے نام خط پولس رسول کا، اور اس کے اندر ہم دیکھنا شروع کریں گے کہ لا اور گریس یعنی کہ شریعت اور فضل کیسے ہماری زندگیوں میں کام کر رہے ہیں، اور فضل کے آنے سے کیا ساری شریعت ہماری زندگیوں سے باہر نکل گئی، یا پھر شریعت کے کون سے حصے تھے جس کو اب ہمیں پرفارم نہیں کرنا، اور شریعت کی کون سی باتیں ہیں جن کو ہمیں اپنی زندگیوں میں رکھنا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جب ہم خداوند کے حکموں کو مانتے ہیں یا خداوند کی شریعت کو مانتے ہیں تو کیا ہمیں اس پر اترانا چاہیے، کیا یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہو یا پھر یہ تابع داری کی یا فرما برداری کی بات ہو، یہ احساس ذمہ داری ہو یا احساس برتری ہو۔ کیونکہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب روحانی نعمتیں بھی ملتی ہیں تو غرور جو ہے، اسپرچل پرائڈ جس کو کہا جاتا ہے، وہ ایک دم زندگیوں میں آتا ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ہم خدا کے حکموں کو ماننا شروع کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، تو ان لوگوں میں بھی ایک خاص قسم کا اسپرچل پرائڈ آ جاتا ہے۔ ہر صورت میں اس طرح ایماندار جو ہوتا ہے، جس کو ذرا سی نعمت یا مکاشفہ یا برکت ملے، تو ابلیس کیا کرتا ہے کہ وہی برکت ہمارے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب خدا یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو آسمان پر سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو جب اس کے فوراً بعد ابلیس نے آزمایا تو 3 دفعہ ابلیس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کیا روٹی بن جائے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اوپر سے نیچے چھلانگ مار دے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے۔ اس طرح کی بات بار بار کرتا تھا وہ ابلیس، تو یعنی کہ وہی بلیسنگ اس کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو میرے عزیزو، جب خدا ہمیں کوئی برکت دیتا ہے تو اپنے آپ کو چیک ضرور کیا کیجئے۔ چیک اینڈ بیلنس کی جو چیز ہے، اپنے آپ کو جانچیں اور آزمائیں، بار بار اپنے آپ کو دیکھیں۔ یہ ڈیلی روٹین ہے، یہ بیسیکلی ڈسپلن ہے۔ جس طرح ہم ہر روز صبح اٹھتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں اور کام پہ جانے سے پہلے اپنے آپ کپڑے پہن کر تیار ہوتے ہیں، اور اپنے آپ کو پھر شیشے میں ایک دفعہ چیک ضرور کرتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، کہیں ہمارے بال تو نہیں بکھرے، کہیں ہمارے کوئی داغ دھبا تو نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو چیک ضرور کرنا ہے ڈیلی، تاکہ کہیں کوئی ایسی چیز کریپ ان نہ کر جائے، کوئی ایسی چیز رینگتی ہوئی ہماری زندگیوں میں گھس نہ جائے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ آدم، جیسے میں بار بار یہ مثال دیتا ہوں کہ آدم کو خدا نے باغبانی اور نگہبانی کا جو ہے وہ ذمہ داری تھی۔ باغبانی تو وہ شاید کرتا تھا اچھا، لیکن نگہبانی نہ کر سکا اور شیطان جو تھا وہ آ گیا۔ اگر وہ چیک رکھتا، ایک اسٹرانگ وہاں پر پہرا رکھتا تو شاید ایسا نہ ہوتا۔ غلطیوں کے خط میں ہم نے یہ بھی دیکھا اس کے جو پریلیوڈ کے طور پر، اس کے یعنی کہ آغاز کے طور پر ہم نے دیکھا کس طرح اعمال کی کتاب 15واں باب جو تھا وہ غلطیوں کے خط کے لکھے جانے کی وجہ بنا، اور کس طرح کچھ بھائی جو ہیں ختنے کو لے کر، انہوں نے جو فریسی لوگ تھے یا فریسیوں میں سے جو آئے تھے، انہوں نے ایماندار جو بن گئے تھے، انہوں نے یہ تعلیم پھیلانی شروع کر دی کہ ختنہ جو ہے وہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ حالانکہ خدا یسوع مسیح نے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایمان کی بات کی ہے کہ توبہ کر اور بپتسمہ لو، وہ نجات پائے گا، مرکز 16:16 میں لکھا ہے۔ تو یہ تعلیم جو ہے وہاں پر پھیلنی شروع ہوئی کہ جو غیر قوم سے آتے ہیں اسپیشلی ان کو پہلے ختنہ کرانا پڑے گا، پھر جو ہے وہ نجات پائیں گے۔
آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گلتیوں کے خط کا جو لب لباب ہے وہ پالوس رسول کا اس سوچ کی مخالفت ہے کہ ختنہ جو ہے وہ لازم فیکٹر ہے نجات کے لیے. یہ غلطیوں کے خط کے لکھے جانے کا ریزن ہے. اس سوچ کی مخالفت کی پالوس رسول نے کہ ختنہ جو ہے وہ نجات کے لیے ضروری نہیں ہے، اس چیز کا نجات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی چیز میں اگزامپل کے طور پر پالوس رسول خداوند کی شریعت کو استعمال کرتے ہیں. غلطیوں کے خط میں کہیں پر بھی خداوند کے بندہ پالوس رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں خداوند کے حکموں پر یا خداوند کی شریعت پر عمل نہیں کرنا، بلکہ خداوند کا بندہ پالوس رسول بار بار یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شریعت کے اعمال جو ہیں وہ نجات کا باعث نہیں ہیں، وہ پاکیزگی کا باعث ہیں. وہ فرما برداری تو ہے لیکن نجات کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کسی ایک حکم کو پکڑ کے اس پر عمل کریں گے تو نجات ملے گی. اگر ایسا ہوتا تو پھر مسیح کا آنے کا فائدہ نہیں تھا. یہاں پر ہول ڈسکشن جو ہو رہی ہے گلیشینز میں، اس کے ہم ایک ایک آیت کو بھی دیکھیں گے. وہ یہ ہو رہی ہے کہ نجات پانے کے لیے ایمان لانا پڑتا ہے، اور شریعت پر عمل جو ہے وہ تابع داری اور راست بازی یعنی راست باز کی زندگی کا حصہ ہے. راست بازی پانے کے لیے نہیں بلکہ راست باز کی زندگی کا حصہ ہے. ہمیں اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ پالوس رسول کبھی بھی خداوند کے حکموں کے خلاف نہ تو وہ زندگی بسر کرتے تھے، نہ ہی وہ تعلیم دیتے تھے. میرے ساتھ دیکھیں 2 پیٹر دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت. 3 باب اور 15ویں آیت. دوسرا پطرس 3 باب اور 15ویں آیت. یہاں پر پطرس رسول نے پالوس رسول کے بارے میں انڈورسمنٹ کی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کی تعلیمات کو غلط سمجھتے ہیں، توڑ پھوڑ کر بیان کرتے ہیں. لکھا ہے کہ ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو، چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پالوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے، اور اپنی سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پالوس رسول کو پطرس رسول بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ پالوس رسول کے خطوں کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پالوس رسول جو تھا وہ خود ایک فریسی تھے اور بہت بڑے شرع کے عالم تھے. اور شرع کے عالموں میں سے یعنی کہ یہودیوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو ربیوں کی جو ان کی جو لڑی ہے، ربی جو یہ جن کو یہ مانتے ہیں، تو ان میں سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا ربی تھا جس کا نام تھا ربی گملیل، جس کو ربان گملیل جی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ربیوں کا ربی. تو اس کا شاگرد جو تھا گملیل جو تھے وہ خداوند یسوع مسیح کے ٹائم پر بھی تھے، اور جب خداوند یسوع مسیح کی صلیب کا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد جب پطرس اور یوحنا پریچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کو جب مارا جاتا ہے بینتوں سے، اور جو فریسیوں نے اور صدوکیوں وغیرہ نے ان کو وہاں پر پرسیکیوشن کرتے ہیں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح گملیل نے وہاں پر کھڑے ہو کر اصول کی بات کی اور طرفداری کی بات نہیں کی. اور گملیل جو تھے بہت بڑے رہبائی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ طریقہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، اگر یہ جو پریچنگ کر رہے ہیں تو یہ خود بخود مٹ جائے گا، لیکن اگر یہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. انہوں نے بڑی انصاف والی بات کی، اور اس چیز کو پھر وہ سمجھے اور انہوں نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا پطرس اور یوحنا کا. اسی طرح اعمال کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں بک آف ایکس چیپٹر 24، اور اس کے اندر جاتے ہیں 13 چیپٹر 24 ورس 13 بک آف ایکس رسولاں دے کرتوے. اور یہاں پر پالوس رسول پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ فتنہ انگیز ہے. میں الزام بھی پڑھ دیتا ہوں 5ویں آیت میں. جو الزام لگا رہے ہیں لوگ، فیلکس بہادر کو یہ لیٹر لکھ کے یعنی پالوس رسول کے خلاف مقدمہ بنایا گیا، اور مقدمہ جب بنایا گیا تو انہوں نے یہ الزام یہ لگایا کہ ہم نے اس شخص کو مفسد کا مطلب یہ ہوتا ہے جو فساد پیدا کرنے والا ہوتا ہے، یعنی کہ سیپریشن ڈویژن کریٹ کرنے والا، اور دنیا کے سب یہودیوں میں فتنہ انگیز. یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ پالوس رسول کو یہودی کہہ رہے ہیں، کرسچن نہیں کہہ رہے وہاں پر.
یہ ایک بڑی حیرانگی والی بات ہے۔ اور ناصریوں کے بدعتی فرقہ کا سر گرو پایا ہے۔ اب یہ ناصریوں کا فرقہ بیسیکلی آپ کو بتاتا چلوں کہ ناصری جو تھا یہ کرسچنز کا جو پہلا نام، جیسے آج کل ہمیں کو کہ آپ کون ہیں تو ہم کہیں گے ہم مسیحی ہیں یا ہم کرسچنز ہیں، تو شروع سے ہم ایمانداروں کو جنہوں نے خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے تھے ہمیں مسیحی نہیں کہا گیا تھا، ہمیں ناصری کہا جاتا تھا، کیونکہ جو مسیحی لوگ تھے وہ ناصری کہلاتے تھے، اس لیے کہ خدا یسوع مسیح ناصری کو فالو کرتے تھے، ان کو ناظرین کہا جاتا تھا۔ اور مسیحی لوگوں نے بھی اپنے لیے یہ لفظ چوز کیا تھا، ناظرین یا ناصری۔ ناصری بیسیکلی ناصری لفظ ناصرت سے نکلا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو بھی ناصری ہی کہا جاتا تھا، اور اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ لفظ جو اس آیت میں سے نکلا ہے، یہ یسایہ کی کتاب 11ویں باب کی پہلے ایسے کہ یسی کے تنہ سے ایک کونپل نکلے گی اور اسے 12 آور شاخ پیدا ہوگی، تو وہاں پر جو لفظ شاخ کے لیے آیا ہے وہ ہے نتظر، یعنی کہ نتظری، تو نتظر سے بیسیکلی لفظ ناصرت نکلا ہے، اور اسی سے لفظ ناصری نکلا ہے جس کا اردو مطلب ہوگا شاخ۔ اور یہی لفظ جو ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کے لیے استعمال کیا تھا جب خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، آئی ایم دا ٹرو وائن، اور تم میری شاخیں ہو، تم میری ڈالیاں ہو، یو آر مائی برانچز۔ تو وہاں پر جو ڈالیوں اور شاخوں کے لیے لفظ آیا ہے وہ ہے نتسریم، یعنی کہ ناصری۔ اگین وہاں پر لفظ ناصری آیا ہے، یعنی کہ تم میرے ناصری ہو، تم میری شاخیں ہو۔ تو لفظ ناصری کا مطلب ہے شاخ، یا ناصریوں کا مطلب ہے، ناظرینس کا مطلب ہے شاخیں۔ تو وہ لوگ اپنے آپ کو شاخیں کہتے تھے، کیونکہ جس طرح ہمارا مسیح وہ شاخ ہے جو داؤد کے اندر سے نکلی ہے، اسی طرح ہم وہ شاخیں ہیں جو مسیح کے اندر سے نکلی ہیں، اس ٹرو وائن کے اندر سے، اس انگور کے حقیقی درخت کے اندر سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں۔ تو اس لیے جو یہودیوں کے آلریڈی بہت سارے فرقے وہاں پر موجود تھے، فریسیوں کا ایک فرقہ تھا، صدوقیوں کا ایک فرقہ تھا، فقیہیوں کا ایک فرقہ تھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی 2-4 فرقے ایسے تھے، جیسے زیلوتیس جو تھا ایک فرقہ تھا، زیلٹس جن کو کہتے تھے، شمعون زیلوتیس ایک شاگرد بھی تھا خداوند یسوع مسیح کا، یہودا اسکریوتی جو تھا وہ زیلٹ جو فرقہ تھا زیلوتیس سے اس کا تعلق تھا۔ اسی طرح ایک اور فرقہ تھا، اس کو ایسینز کہتے تھے، وہ جو غاروں میں رہتے تھے اور راہب کے طور پر وہ اپنے آپ کو دنیا سے انہوں نے علیحدہ کیا ہوا تھا، اور وہ بس ریاضت کرتے تھے، ان کو ایسین کہتے تھے اور بڑے پاکیزہ سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ مختلف فرقے جو ہیں جو ہے اس طرح وہاں پر ہم دیکھتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ جب یروشلم کی کلیسیا کا جنم ہوتا ہے اور جب بہت سارے لوگ مسیح کو ماننا شروع ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور خداوند کے اس پیغام کے اندر شامل ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہودی لوگ بھی آ جاتے ہیں اور وہ یسوع کو اپنا مسیح مان کر چل رہے ہیں۔ تو وہاں کا جو ابتدائی کلیسیا کا جو کلچر تھا، انہوں نے مسیحیوں کو ایک نام دیا، اس کا نام تھا ناصریوں کا فرقہ، اور ان کو وہ یہودی ہی تصور کرتے تھے۔ ہم انیشیلی جو ہے وہ یہودیوں کی ایک شاخ سمجھے جاتے رہے ہیں۔ وہ تو جب روم آیا ہے بیچ میں تو یہ بہت زیادہ علیحدگی اور بہت زیادہ دوری کریٹ ہوئی، جس کے بعد جو ہے وہ روم کے آنے کی وجہ سے ہم نے اپنی وہ پہچان جو تھی وہ کھو دی۔ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب الزام لگایا جاتا ہے، اور حننیہ سردار کاہن اور بعض بزرگوں اور ترتلس نام جو تھا ایک ترتلس نام کا ایک وکیل تھا جس نے یہ مقدمہ جو ہے وہ لگایا، اور ترتلس کہنے لگا جب فیلکس بہادر کے سامنے وہ کھڑے تھے تو اس نے کہا کہ یہ شخص جو ہے فساد کرنے والا ہے، یعنی کہ یہ عام لوگوں کو یہودیوں سے دور کر رہا ہے اور دنیا کے سب یہودیوں میں فتنہ انگیز اور ناصریوں کے بدعتی فرقے کا سر گروہ ہے۔ اس نے ہیکل کو ناپاک کرنے کی کوشش کی اور ہم نے اسے پکڑا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہے وہ الزام اس پر یہ ہے کہ خداوند کے یہ توریت کے خلاف باتیں کرتا ہے، حالانکہ پالوس نے نہیں کی تھی۔ پالوس رسول نے جو بات کی تھی وہ یہی تھی کہ ختنہ جو ہے وہ نجات کے لیے ضروری نہیں ہے، اس بات پر بڑی پرابلم ہوئی تھی۔ اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول کی گواہی کیا ہے۔ پالوس رسول نے جواب میں کہا،
اور لکھا ہے کہ 10ویں آیت میں کہ جب حاکم نے پالوس کو بولنے کا اشارہ کیا تو اس نے جواب دیا، چونکہ میں جانتا ہوں کہ تو بہت برسوں سے اس قوم کی عدالت کرتا ہے، اس لیے میں خاطر جمعی سے اپنا عذر بیان کرتا ہوں۔ یعنی پالوس رسول نے فیلکس کو کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو کئی سالوں سے یہودیوں کا فیصلے کر رہا ہے، تو تجھے کافی نالج ہے یہودیوں کے بارے میں، تو دریافت کر سکتا ہے کہ 12 دن سے زیادہ نہیں ہوئی کہ میں یروشلم میں عبادت کرنے گیا تھا، انہوں نے مجھے نہ ہیکل میں کسی کے ساتھ بحث کرتے یا لوگوں میں فساد اٹھاتے پایا، نہ عبادت خانوں میں، نہ شہر میں، اور نہ ان باتوں میں جن کا مجھ پر اب الزام لگاتے ہیں۔ تیرے سامنے یہ ثابت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی بات ثابت نہیں تھی ہو پاتی، ایون کہ یہ بھی بات کہ پالوس رسول شریعت کے خلاف تعلیم دے رہا ہے، وہ ثابت نہیں تھا ہو رہا، کیونکہ پالوس رسول شریعت کے خلاف تعلیم نہیں دے رہے تھے۔ اور لکھا ہے کہ تیرے سامنے میں اقرار کرتا ہوں کہ جس طریقے کو وہ بدعت کہتے ہیں، یعنی کہ ناصریوں کا طریقہ، ناصریوں کا فرقہ، مسیحیت، اس کو یہودی بدعت کہتے تھے۔ جیسے آج ہمارے اندر سے کوئی فرقہ اٹھ پڑے تو ہم کہیں گے یہ بدعت ہے، تو ہم یہودیوں کے لیے ایک بدعت تھے۔ اور لکھا ہے کہ اسی کے مطابق میں اپنے باپ دادا کے خدا کی عبادت کرتا ہوں، یعنی کہ پالوس رسول نے بتایا کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس خدا کا نام کیا ہے؟ اس خدا کا نام یہوہ پاک خدا ہے، باپ دادا کا خدا، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا۔ اور لکھا ہے کہ جو کچھ توریت میں اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے اس سب پر میرا ایمان ہے۔ اب پالوس رسول کی گواہی کیا ہے کہ وہ توریت اور نبیوں کے صحیفوں پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ جب یہ بات ہو رہی تھی نیا عہد نامہ بھی نہیں لکھا گیا تھا، اور پالوس رسول پورے طور پر جو ہے وہ ایمان رکھ رہے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو توریت اور نبیوں کے صحیفوں پر ایمان رکھتا ہو، اس کے مطابق چلتا ہو، زندگی بسر کرتا ہو، وہ اس کے خلاف بھی لکھے اور اس کے خلاف باتیں بھی کرے، اس کو توڑنا سکھائے؟ اس آیت کو لے کر ہم یہ بیس بنا سکتے ہیں کہ پالوس رسول نے کبھی بھی خداوند کے حکموں کو توڑنا نہیں سکھایا، بلکہ پالوس رسول نے ہمیں ان حکموں پر صحیح طور پر عمل کرنا سکھایا ہے، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہر حکم ہر کسی پر لاگو بھی نہیں ہوتا، اور ہم میں سے کون کون سے ایسے حکم ہیں جن کو ہم نے اپنی زندگی میں ماننا ہے، اور کون سے حکم ہیں جن کو ہم نہیں مان سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکموں کو ماننے کا طریقہ کیا ہے، اس کے پیچھے سوچ کیا ہے؟ ربیوں والی سوچ، فریسیوں والی سوچ ہونی چاہیے، یا پھر خداوند یسوع مسیح والی سوچ ہونی چاہیے جو حکموں کو ماننے سے تعلق رکھتی ہے کہ ہمیں حکموں کو کیسے ماننا ہے۔ ہمیں حکموں کو جب دیکھنا ہے تو اس کے اندر ہمیں مسیح نظر آنا چاہیے، نہ کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے لیے فخر یا اپنے لیے غرور یا اپنی جو ہے وہ جھوٹی راست بازی نظر آئے۔ اور یہی پالوس رسول کہتے ہیں کہ میں خدا سے اسی بات کی امید رکھتا ہوں جس کے وہ خود بھی منتظر ہیں، راست بازوں اور ناراستوں کی دونوں کی قیامت ہوگی۔ اور لکھا ہے کہ خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ جو کچھ، یہ نہیں کہ صرف چند باتیں، جو کچھ توریت میں لکھا ہے، نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے، اس سب پر میرا ایمان ہے۔ خداوند خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، کل ادھر سے ہی شروع کریں گے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔